بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانوروں پر دکھائے جانے والے معجزات، پتھر، درخت، چاند اور سورج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں اور آپ کا معجزہ پیش کر کے آپ کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی دنیا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلچسپی رکھتی ہے اور انہوں نے ان معجزات سے آپ کی وجہ کا جواز پیش کیا جس میں وہ ملوث تھے۔ معتبر ذرائع میں بہت سے معجزات منقول ہیں، ہم یہاں ان میں سے چند کا حوالہ دیں گے۔ غار کے سرپرست، یہ کبوتر اور مکڑی کا معجزہ ہے جو بہت سے مختلف اور معتبر طریقوں سے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں غار کے سامنے دو کبوتر انتظار کر رہے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وفادار دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکوں کے تعقب اور مکڑی کی چادر سے محفوظ رہنے کے لیے دو ولیوں کی طرح پناہ دی تھی۔ غار کا داخلی دروازہ ایک شاندار موٹے جال کے ساتھ، جبکہ مشرکین قریش کی ایک سرکردہ شخصیت ابی ابن خلف کو ان کے دوستوں نے ہمیں غار میں داخل ہونے دو کی پیشکش کی تو اس نے جواب دیا، ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میں ایک ویب دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بنایا گیا تھا۔ وہاں دو کبوتر کھڑے ہیں، اگر وہاں کوئی ہوتا تو کیا وہ وہاں کھڑا ہوتا؟ امام جلیل ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ میں کبوتروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ کیا تھا۔ اسی طرح صحیح احادیث کے منابع کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبوتر کی طرح ایک پالتو جانور تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے تو یہ حرکت کیے بغیر کھڑا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو پرندہ مسلسل حرکت کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا اور آپ کی موجودگی میں خاموشی سے انتظار کر رہا تھا۔ بات کرنے والا بھیڑیا، یہ بھیڑیا کا ایک مشہور واقعہ ہے جو ہمیں مشہور اصحاب نبی کی بنا پر 5 یا 6 مختلف ذرائع سے نقل کیا گیا ہے۔ متعدد راوی جیسے ابو سعید خدری، سلامہ بن اکوع، ابن ابی وہب، ابو ہریرہ اور چرواہے احبان جو اس واقعے کے گواہ تھے اسے یوں بیان کرتے ہیں، ایک بھیڑیے نے چرواہے کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہے نے بکری کو بھیڑیے سے بچایا۔ بھیڑیے نے چرواہے سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ تم نے مجھے میرے رزق سے محروم کر دیا ہے۔ چرواہا خود سے بڑبڑایا، کتنا عجیب، کیا بھیڑیے بول سکتے ہیں؟ بھیڑیے نے اس سے کہا، عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے تمہاری۔ پہاڑی سے پرے کوئی آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ خدا کا رسول ہے، پھر بھی تم اسے نہیں جانتے۔ ہم سے بیان کرنے والے صحابہ نے بتایا کہ بھیڑیے نے بات کی،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، جو ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کی روایت درج ذیل ہے، چرواہے نے بھیڑیے سے کہا میں جا کر اسے دیکھوں گا، لیکن میری بکریوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بھیڑیے نے جواب دیا میں ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے ریوڑ کو بھیڑیے کے حوالے کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اپنے ریوڑ کی طرف لوٹ گیا۔ چرواہے کو بھیڑیا مل گیا، ایک بکری نہیں کھوئی تھی، چنانچہ اس نے ایک بکری ذبح کر کے بھیڑیے کو دے دی، کیونکہ وہ اس کا استاد بن گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک ابو سفیان اور صفوان نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا کعبے کے احاطے میں غزال کا تعاقب کر رہا ہے۔ بھیڑیا واپس آیا اور وہ حیران رہ گئے۔ بھیڑیا بولا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا۔ ابو سفیان نے صفوان سے کہا اس بارے میں کسی کو مت بتانا، مجھے ڈر ہے کہ سب اس کے ساتھ مل جائیں گے اور مکہ خالی ہو جائے گا۔ اونٹوں پر دکھائے گئے معجزات۔ یہ ایک اونٹ کا واقعہ ہے جس کا تعلق مشہور صحابہ جیسے ابو ہریرہ، صوبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے متفقہ طور پر کیا تھا۔ مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن زنجیروں کے آغاز میں ابی اوفا اور صحابہ کرام ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ مختلف ذرائع کے مطابق اونٹ ایک باغ میں غصے میں تھا اور جو اس کے قریب آتا تھا اس پر حملہ کر دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لگام ڈالی۔ اونٹ نے آپ سے کہا انہوں نے مجھ سے سب سے بھاری کام کروایا اور اب وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں جنگلی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا جس کا نام عتبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اونٹ نے غم کی حالت میں مرنے تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ابو اسحاق اسفرانی سمیت متعدد اہم حکام نے بیان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص واقعے کے بارے میں بات کی تھی، اور ایک مثال میں ایک صحیح روایت میں جابر بن عبداللہ کا اونٹ سفر میں تھک گیا اور آگے نہ چل سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلکا سا پروڑ دیا۔ اونٹنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چت سے ایسی لذت اور فرحت حاصل ہوئی کہ تیز رفتاری کی وجہ سے نہ پکڑا جا سکتا تھا اور نہ اس کی لگام پکڑی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔